اور جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ مردوں سے مانگنا جائز ہے نہیں یا نہیں، تو اس بات میں دارالعلوم وقف دیوبند کا جو فتاویٰ ہے، یعنی فتاوی دارالعلوم وقف دیوبند، اس میں صاف طور پر لکھا ہے کہ مردوں سے کوئی چیز مانگنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اس پر دلیل کیا دی ہے؟ فتاوی دارالعلوم وقف دیوبند میں ہر بات الحمدللہ مدلل ہے، تقریباً جہاں تک پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے وہاں تک ہر فتوے کا کوئی نہ کوئی جو ہے ایک انہوں نے دلیل پیش کی ہے، اس کو مدلل کرنے کی کوشش کی ہے، اور تقریباً ہر مسئلے کو مدلل ہی کیا ہے جہاں تک پڑھا ہے ابھی تک پتا ہو۔ اس میں لکھا ہے کہ مردوں سے مانگنا قطعاً درست نہیں، اس کی دلیل یہ ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ بات صاف ہو گئی کہ مردوں سے مانگنا قطعاً درست نہیں، دلیل بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب جو کچھ بھی مانگیں گے وہ اللہ سے مانگیں گے۔ اب جہاں تک مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اکرام ہیں، دعا کی جائے، اگر یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ اپنے نیک بندوں کے اعمال کی برکت سے، اعمال خیر کی برکت سے دعا قبول فرما۔ ہاں دعا لیکن اللہ ہی سے مانگے، کسی بندے سے نہیں۔ اگر کسی بندے سے مانگتا ہے تو پھر اسی میں آ جائے گا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ آپ مت مانگو اللہ کے علاوہ کسی اور ذات سے۔ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو ہر کسی کو جو کچھ بھی مانگے ہر چیز مہیا کرانے کی طاقت اور قدرت ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ قدرت نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ قدرت ہوتی تو انسان کو سب سے زیادہ یہ خواہش ہوتی کہ ہم مرے نہ، اور بزرگان دین تو اس دنیا سے گئے، تو کیا پتہ چلا ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے نفع یا نقصان پہنچانے کا۔ اللہ تعالی ہم کو جو ہے صحیح سمجھنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔